السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، اسلام کے بنیادی اور اساسی عقیدوں میں یہ بھی شامل ہے. ان عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. اور یہ عقیدہ ہے، یعنی اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا، ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو، ایسا نہیں ہوگا. عقیدوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں، بلکہ عقیدے سبھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا انکار کر دے بندہ تو اسلام سے نکل جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو آدمی گواہی دیتا ہے وہ ایمان میں آ جاتا ہے. اس میں یہ بات اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے کہ اس گواہی کے دینے کے بعد، اس اقرار اور تسلیم کے بعد ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی عقیدہ اختیار نہ کرے جو اسلام کی ضروری تعلیمات اور بنیادی تعلیمات پر اثر انداز ہو. اگر وہ اس کو ڈیمیج کرے گا، کوئی سا بھی عقیدہ ایسا ہوگا جو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ہے، تو باوجود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے پھر بھی آدمی اسلام سے خارج شمار کیا جائے گا. یہ عام طور پر ایسی بات ہے جس کو لوگ ذہن میں نہیں رکھتے. ارے بھائی وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے اس کو مسلمان سمجھو. جو اپنے کو مسلمان کہے اسے مسلمان سمجھیں گے، لیکن اگر وہ اپنی طرف سے ایسی کوئی بات کہے جو اسلام کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، لا الہ الا اللہ کو ایکسپٹ کرنے کے خلاف ہے، محمد الرسول اللہ کو ایکسپٹ کرنے کے خلاف ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا، بلکہ یہ کہیں گے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں جھوٹ بول رہا ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. وہ گواہی دے رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ گواہی دیتے مان لیا جائے گا. گواہی دینے کے بعد میں پھر باقی رہنا پڑتا ہے ان تمام ایمانیات پر. تصدیق ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وما علم بالدین بالضرورہ وما علم من الدین بالضرورہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنا، اور دین میں جو موٹی موٹی واضح اور ظاہر باتیں ہیں ان سب کی تصدیق کرنا. اگر ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرے تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے میں جھوٹا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی صحیح نہیں دے رہا ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مضمون اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن یہ بندہ جو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے وہ غلط ہے. اسی میں سے ایک بنیادی چیز عقیدہ ختم نبوت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ کہ آپ آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا، کسی بھی ٹائپ کا نہیں آئے گا، کسی بھی کائنڈ کا نہیں آئے گا، نہ ناقص، نہ جزوی، نہ ذلی، نہ بروزی،
یہ قادیانیوں نے بہت سی قسمیں بنائی ہوئی تھی اس قسم کی تاکہ لوگوں کو بہکا سکیں، تو اس لیے علماء اس کے باضابطہ صراحت کے ساتھ میں انکار کرتے ہیں۔ بقیہ ایک عام بات ہے ذہن میں رکھنے کی، وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا۔ ایک صرف عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے نبی بن چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے نبی بن کر آ چکے ہیں اور وہ آسمان پہ جا چکے ہیں، وہ اتریں گے قیامت سے پہلے، تو وہ آپ کے بعد آنے والے نبیوں میں شمار نہیں ہے ان کا، وہ اپنے نبی پہلے سے ہی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں جو آپ سے پہلے تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی اور خصوصیت مزید یہ ہے کہ وہ یہاں آ کر اپنی نبوت نہیں چلائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا دین، اپنا مذہب تھا، مسائل تھے ان کے اپنے، وہ نہیں چلائیں گے، وہ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے اور پورے مسلمانوں سے حضور کی شریعت ہی فالو کروائیں گے۔ یہ اور زیادہ جو ہے واضح اہم بات ہے یہ کہ نبی ہوتے ہوئے آسمان سے آ کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرے اور ساری انسانیت کو پابند کرے کہ تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں صاف طور پر فرما دیا گیا ہے کہ ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، نبوت ختم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور پچھلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے بہترین محل بنایا اور ہر طرح سے اس کو سجایا، لیکن ایک جگہ پر ایک اینٹ کی کسر چھوڑ دی، ایک جگہ ضروری اینٹ جہاں رکھنے کی تھی وہ چھوڑ دی۔ اب جتنے دیکھنے والے ہیں دیکھ کے کہتے ہیں سارا تو ٹھیک ہے مگر یہ خالی ہے، سارا تو ٹھیک ہے مگر یہ خالی ہے۔ فرمایا کہ وَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، اور وہ اینٹ میں ہوں کہ مجھ پر کمپلیٹ کر دیا گیا اسے، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں کے ساتھ میں خصوصی فضیلت دی گئی ہے۔ 6 چیزوں کے خصوصیات تو بے شمار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن 6 چیزوں کے ساتھ خصوصی فضیلت دی گئی ہے اور دوسرے انبیاء پر اس کے مقابلے میں فضیلت ہے کہ دوسرے نبیوں کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں۔ جوامع الکلم جامع بات، جامع علم، محیط علم، حاوی علم، زندگی کے جتنے شعبوں میں جتنے شعبے پائے جاتے ہیں ان میں جتنی کامل رہبری ہوتی ہے وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں محفوظ ہے، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی، پچھلی کتابوں میں بھی نہیں ملے گی، نہ کسی کی تحریر میں ملے گی، نہ کسی کی تقریر میں ملے گی، نہ کسی کتاب میں ملے گی آپ کو۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے، کیونکہ خصوصیت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہ نہیں پائی جائے گی وہ۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ نصرت بالرعب، رعب سے میری خاص مدد کی گئی ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک رعب دیا تھا، ایک عظمت دی تھی، انسین بات تھی ایک کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا یا سنتا یا ملنا چاہتا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، امیر ہو چاہے غریب ہو، دور کا ہو چاہے نزدیک کا ہو۔ رعب سے آپ کی مدد فرمائی گئی تھی، آپ کی مدد میں جو چیز شامل تھی وہ ایک رعب تھا جو آپ کو دیا گیا تھا۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ کوئی آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا اور 2 مہینے کی مسافت پر ہوتا تو اس کے دل میں وہاں سے دھڑ دھڑ شروع ہو جاتا تھا، دھڑکا شروع ہو جاتا تھا، ایک اختلاط شروع ہو جاتا تھا، ایک ہیبت شروع ہو جاتی تھی۔ بے شمار واقعات ہیں کہ کوئی آپ کے سامنے آ کے جلدی سے اچانک میں بات نہیں کر سکتا تھا، جب تک آپ اس کو تسلی دے کے مٹھار کے پیار سے اس کو بے تکلف فرماتے پھر تب کہیں جا کے وہ بولنے کے قابل ہوتا تھا۔ یہ شان تھی۔ نصرت بالرعب، رعب سے میری مدد کی گئی۔ اور فرمایا کہ احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا ہے۔ پہلے متوں میں جب اللہ کے لیے لڑائی ہوتی تھی
اور اس میں جو مال آتا تھا دشمنوں سے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ایک جگہ جمع کرو، اس کو آگ لگا دو، کیونکہ تم اللہ کے لیے لڑے ہیں، دنیا کے لیے نہیں، لہذا دنیا سے فائدہ اٹھانے کا تم کو حق نہیں. اگر دنیا لینا ہوتا تو پھر نیتوں میں فساد آ جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت، آپ کے صدقے میں ہی آپ کی امت پر اتنا اعتماد کیا گیا ہے کہ اگر اس کو دنیا دی جائے تو بھی اپنی نیت خراب نہیں کرے گی. دنیا لے کر بھی اللہ کی رضا کا جذبہ اس میں ہوگا. اس لیے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا ہے اور ساری زمین کو میرے لیے پانی کا قائم مقام بنایا گیا ہے. طہارت حاصل کرنے میں پانی کا قائم مقام، وضو اور غسل میں، طہارت حاصل کرنے میں. اللہ کی عبادت کی جگہ مخصوص ہوتی تھی، ہر جگہ آپ عبادت نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، یہ امت کی خصوصیت نہیں ہے، سرکار کی یہ خصوصیت ہے، امت فائدہ اٹھائے گی اس سے. وہ یہ ہے کہ پوری زمین، پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں وہ اس کے لیے مسجد ہے، سجدہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سفر میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، گاڑی میں پڑھ لیں کیا؟ بھائی گاڑی میں کیوں پڑھو گے بندو خدا کی؟ گاڑی روکو پھر پڑھو. فرض نماز گاڑی میں بیٹھ کے آپ نہیں پڑھ سکتے. فرض نماز میں قیام یعنی کھڑے ہونا فرض ہے، قیام فرض ہے. اور جب فرض ادا نہیں ہوتا تو نماز ہی نہیں ہوتی. سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلتا. سجدہ سہو سے کام واجب کے چھوٹنے میں چلتا ہے، فرض کے چھوٹنے میں نہیں چلتا. یاد رکھنا اصول یہ. نماز میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ آداب اور مستحبات ہیں. فرض اگر چھوٹتا ہے تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلتا. واجب اگر چھوٹتا ہے تو سجدہ سہو سے کام چلتا ہے. فرض نماز میں قیام جو ہے نا یہ فرض ہے، کھڑے ہونا یہ فرض ہے. مرد کے لیے بھی فرض ہے، عورت کے لیے بھی فرض ہے. لہذا جب آپ ٹریول کر رہے ہوں تو یہ تھوڑی ہے کہ نماز پڑھ لو گاڑی میں بیٹھ کے، نہیں ہوتی نماز. آپ گیس اسٹیشن پہ جائیے، ریسٹ ایریا پہ جائیے، کسی جگہ جائیے، وہاں ریکویسٹ کیجئے کہ بھائی ہم اپنے پرے کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کون منع کرتا ہے؟ ریسٹ ایریا میں تو ویسے بھی کوئی منع نہیں کرتا. اور تجربہ یہ ہے کہ کسی گیس اسٹیشن میں یہاں وہاں کہیں بھی آپ جائیں گے تو کوئی بھی منع نہیں کرتا. 50 مرتبہ پوچھا ہم نے، 50 مرتبہ انہوں نے اجازت دی، ایک مرتبہ بھی انہوں نے منع نہیں کیا. تو ہم کو ہیزیٹیٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی بندگی کرنی ہے. جہاں نماز کا وقت ہوا وہ نماز. عورت کے لیے بھی ہے، کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. اور یہ بھی کوئی شرم کی بات ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی شرم کی بات ہوتی ہے؟ ساری دنیا اللہ کی عبادت نہیں کر کے بے شرم پھر رہی ہے تو ہمیں عبادت کر کے کیوں شرمانا ہے بھائی؟ نہ خواتین کو شرمانے کی ضرورت ہے نہ مردوں کو. ابھی ایک مسئلہ 2 دن پہلے ہمارے پاس شریعہ بورڈ میں آیا تھا کہ خاتون اگر باہر نماز پڑھے تو نہیں ہوتی. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں ہوتی اس کی نماز؟ کہ نامحرم اس کو دیکھیں گے. تو میں نے کہا نقاب ڈالو اپنا، اس کے بعد نماز تو پڑھنا ہی ہے. نقاب اگر نہیں لگایا اور نامحرموں نے اس کو دیکھا تو نقاب نہیں لگانے کا گناہ ہوگا، مگر فرض نماز تو فرض ہے، اس کو ادا کرنا فرض ادا ہو جائے گا اور نماز ادا ہو جائے گی. نقاب بھی لگانا ہی چاہیے. جعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے زمین پوری مسجد ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مسجد نہ بنائیں، مسجد بنانی چاہیے، مسجد میں حصہ لینا چاہیے. آپ کی یہ مسجد پلان کے اندر ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور آپ تعاون کرتے ہی رہتے ہیں. آپ کو ہر محلے میں مسجد ہونا ضروری ہے تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ہر محلے والے ادا کر سکیں. اتنی مسجدیں ضروری ہیں کہ سارے مسلمان جماعت سے نماز ادا کر سکیں. اور آپ کو ایسی جگہ رہنا ضروری ہے. سن لو اس بات کو، سبب میں بھاگنے والوں اس بات کو سنو ذرا. جہاں 4 پیسے آ گئے بھاگ گئے، جہاں 4 پیسے آ گئے بھاگ گئے. ایسی جگہ رہنا ضروری ہے کہ مسجد آپ کے قریب ہو اور آپ مسجد پہنچ سکیں. ہاں صبر میں آپ مسجد کے پاس جائیں، مرضی ہے آپ کی، منع نہیں کرتا کوئی. لیکن ایسی جگہ جائیں کہ 20-20 25-25 منٹ کی ڈرائیو پر مسجد ہے. ہمارے ساتھ نفس و شیطان کا حال یہ ہے کہ 4 منٹ کی ڈرائیو پر ہے تو بھی آنے نہیں دیتا. وہ 20-25 منٹ پہ لائے گا تم کو. اور اگر تم کسی وجہ سے آ گئے تو تمہاری اولاد آئے گی. ایک بات سن لو، جو مسجد سے دور اپنا گھر بناتا ہے وہ اپنی اولاد کو بے دین ہونے پر دستخط کرتا ہے.
بھائی جب ہم سے ہی نہیں ہو پا رہا، تھوڑا سنتے رہتے ہیں، ماحول دیکھا ہوا ہے اپنے بڑوں کا، دین کی تھوڑی فکر ہے، ہم سے نہیں ہو پاتا اتنی دور سے، ہماری اولاد جو یہاں کی نیو برن ہے، جن کو کوئی ماحول نہیں ہے، جن کو کوئی بیکنگ نہیں ہے، اور جن کو کوئی گرمی دینے والا نہیں ہے ایمان کی، وہ کہاں سے آ جائیں گے اتنی دور سے؟ ایکسپشن ہر چیز میں ہوتے ہیں، ایکسپشن ہر چیز میں ہوتے ہیں، عام بات ہوا کرتی ہے سمجھانے کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ کبھی مسجد سے دور نہیں رہنا، مسجد کے قریب گھر ہونا چاہیے آپ کا، اتنا کہ آسانی سے اگر واکنگ ڈسٹینس پر ہو تو بہت ہی مبارک بات، پیدل چل کے آ جائیں بتا۔ اور مسجد میں رہنے کی عادت ہونا مسلمان کو، مسجد مسلمان کا گھر ہے، متقی کا گھر ہے، مسجد میں ایمان والے کا جی لگتا ہے، مسجد میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، فرشتوں والا ماحول ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہے، مسجد میں بیٹھنے والے سے فرشتے دوستی کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھنے والا اللہ کے اولیاء میں شمار ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ میرا ہے، ہمیشہ میرے پاس آتا ہے، ہمیشہ میرے پاس بیٹھا رہتا ہے، یہ میرا ہے۔ اور جو ڈیوٹی دے کے جاتا ہے وہ ایز اے ڈیوٹی شمار ہوتا ہے، اور جو ڈیوٹی سے ایکسٹرا بیٹھا رہتا ہے تو وہ ایکسٹرا شمار ہوتا ہے۔ آپ دوستوں کو بلائیں کھانے کے واسطے، دو قسم کے ہوں گے، ایک وہ کھانا کھاتے چلے جائیں گے، ایک وہ جو کھانا کھانے کے بعد آپ کے ساتھ گپے مارتے ہوئے بیٹھیں گے، آپ کا تعاون کریں گے، خدمت کریں گے، دسترخوان اٹھائیں گے، سامان سمیٹیں گے، یہ کریں گے وہ کریں، سارے کاموں کے اندر دونوں میں فرق ہوتا ہے آپ کے پاس۔ ہر آدمی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، ہر آدمی جانا پسند نہیں کرتا۔ وہ جو ایکسٹرا بیٹھنے والا گروپ ہوتا ہے نا، مسجد میں زیادہ ٹائم دینے والا اللہ کے ساتھ وہ ہوتا ہے، اور جس کو اللہ پاک اپنا بنا لے، اپنے اولیاء میں شامل فرما لے، میرے پاس رہنے والا ہے، میرے پاس بیٹھنے والا ہے، میرے دوستو اس کے تو کہنے ہی کیا، مسجد میں وقت گزارا کرو۔ یہ تبلیغ والے جو بولتے ہیں نا کہ 2.5 گھنٹے دیا کرو، بہت معقول بات ہے، یہ 2-2.5 گھنٹے مسجد میں فرض نمازوں کے علاوہ بیٹھا کریں، آپ ذکر کریں، تسبیح کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو، تعلیم کے حلقے ہوں، ملاقاتوں کا نظام ہو، دوسرے بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی فکر ہو، آ جائے مسجد، کام چاہے کچھ نہ ہو، یہاں ان کاموں میں سے کوئی کام ہو جائے تو اس میں جوائن ہو جائیں۔ خیر یہ بات مجھے اس پر چلی میرے دوستوں کہ مسجد تو بنانی ہے، مسجد کے قریب رہنا ہے، مسجد ہی جانی ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن پوری زمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، جہاں نماز کا وقت ہوا نماز پڑھنا ہے۔ ایک اور مسئلہ یاد دلا دوں آپ کو، بات یاد آ گئی، پلین میں ایسا ہوتا ہے کہ پلین میں اگر آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملی، بعض وقت نہیں دیتے، بعض وقت دیتے ہیں، بعض لین والے دیتے ہیں، بعض لین والے نہیں دیتے۔ اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، برا نہ مانی آپ، غیر مسلم اجازت دیتے ہیں، مسلم ایئر لائن اجازت نہیں دیتے۔ مروبیت کا یہ حال ہے ہمارے پاس، اللہ ماشاء اللہ، مسلم ایئر لائن ہے منع کر دیتے ہیں، غیر مسلم ہاں پڑھ لیجیے آپ۔ اور بعض تو چادر وغیرہ سپلائی کرتے ہیں، بعض کرٹن کھینچ دیتے ہیں، یہ خود میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ آپ یہاں اطمینان سے سکون سے پڑھ لیجیے۔ تو خیر یہ ہے کہ اگر جہاز میں آپ کھڑے ہو، چونکہ اس میں بھی کھڑے ہونا فرض ہے، تو جہاز میں آپ، ہوائی جہاز میں اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے چونکہ انہوں نے اجازت نہیں دی کھڑے ہو کر پڑھنے کی، تو آپ بیٹھ کر پڑھیں گے، لیکن گھر جا کر ان نمازوں کو دہرائیں گے، یہ قاعدہ ہے اس کا۔ پلین میں اگر آپ کو نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی اجازت نہیں ملی، آپ نے بیٹھ کر پڑھی، تو نماز اس وقت آپ کو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے، آپ گھر جا کے اس کو دہرا لیں گے۔ اور آپ اجازت مانگیں، اجازت مل گئی تو پھر کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ ٹرین میں بھی کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ٹرین میں بھی کھڑے ہو سکتا ہے بندہ۔ بس میں کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بس میں بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، گر جائے گا۔ اس لیے بس میں اگر نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کو نماز پڑھنا پڑا اور بیٹھ کے آپ نے پڑھ لی، آپ کو دہرانا نہیں پڑے گا۔ یہ فرق ہوتے ہیں فقہ کے۔ شپ میں آپ کو دہرانا نہیں پڑتا ہے۔ خیر آج کل کی شپیں ایسی ہیں کہ اس میں کھڑے ہو سکتا ہے بندہ۔ وہ پہلے کی جو شپیں ہوا کرتی تھیں ان کا سیٹ اپ ایسا تھا کہ بادبانی زیادہ ہوتی تھی جھولنے والی، اس میں بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، تو اس میں اجازت فقہا نے دی تھی بیٹھ کے پڑھنے کی۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کون سی شپ میں سفر کر رہے ہیں، وہ دیکھ لینا کہ بندہ کھڑے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ جعلت لی الارض مسجدا، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وجعلت لی الارض طہورا، ساری مسجد طہور ہے، پاک ہے، ساری زمین پاک ہے، پوری دنیا کی زمین۔ اگر پانی نہیں ہے تیمم کر لو، وضو کے لیے بھی وہی تیمم ہوتا ہے، غسل کے لیے بھی وہی تیمم ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ مارنا، منہ پہ پھیر لینا ایک مرتبہ،
دوسری مرتبہ زمین پہ ہاتھ مارنا اور کوہنیوں تک پھیر لینا اچھی طرح سے، بس۔ غسل کرنا ہو تو بھی اتنا ہی ہے، اور وضو کرنا ہو تو بھی اتنا ہی ہے۔ اور یہ اس وقت میں ہوتا ہے جب پانی کی قدرت نہ ہو، پانی نہ ہو آدمی کے پاس، یا پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو۔ بعض نوجوان ہم سے یعنی سوال آتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے تو کیا کرنا، وضو کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اٹھے فجر کی نماز کے لیے 3 منٹ ہے 4 منٹ ہے، اب وضو کرنا کیا تیمم کرنا، اس میں تیمم نہیں چلتا، کیونکہ پانی کو استعمال کرنے پر قدرت ہے، آپ کو کوئی مانع نہیں ہے، دیر ہو گئی آپ کو وہ دوسری چیز ہے، وضو کریں گے آپ، ٹائم اگر نکل گیا تو قضا نماز پڑھیں گے، لیکن بغیر وضو کے تیمم کریں گے تو ہوگی نہیں وہ۔ اور جیسے وضو جو ہے نماز کے لیے ضروری ہے، ایسے وضو جو ہے وہ نماز جنازہ کے لیے بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ چلا دیتے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، وہ اپنے والد پہ پڑھ لیں جو اس طرح کا خیال رکھتے ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے وضو ضروری ہے۔ خیر، ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین کو میرے لیے مسجد اور طہور بنایا گیا ہے، اور فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ میں پوری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، پوری مخلوق۔ کسی پیغمبر کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ عالمی ہوں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی عالمی نہیں ہے کہ ہر ایک کو ان کے بارے میں تبلیغ کریں کہ تم عیسائی ہو جاؤ، تم عیسائی ہو، وہ ہے ہی نہیں تمہارے واسطے، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے، دوسرے کو بولنا کہ تو بھی کرسچن ہو جا، یہ ایک نادانی ہے، وہ اپنے مذہبی کی خبر نہیں ہے۔ عالم کے لیے، ساری انسانیت کے واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ ارسلت الی الخلق کا کیا ہوا، وہ چندے والوں کدھر گئے، تمہارا ٹائم ہو گیا نا۔ کہ میں پوری مخلوق کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ذرا آہستہ آہستہ بڑھو آگے تاکہ بیچارے کو جیب میں سے نکال کے ڈالنے کا موقع تو ملے، اتنا بھاگم بھاگی کرتے ہو تو چندہ کم ہو جاتا ہے پھر۔ اچھا، چھٹی خصوصیت سنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چھٹی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ خصوصیت ہے میری۔ ہر وہ عقیدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو جائز تسلیم کرنے والا ہو وہ کافر بنا دیتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ہر وہ عقیدہ جو نبوت والی خصوصیت کسی آدمی کو، اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی والی خصوصیت کسی بھی شخصیت کو ماننے والی پیدا ہو، وہ کافر بنائے گی، چونکہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہو گئی۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ وہ محلل اور محرم ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں وہ حلال حرام کرنے کی ان کو کا اختیار ہے، کہ حلت و حرمت ان کے اختیار میں، وہ جو حلال کہیں وہ حلال ہے، وہ جو حرام کہیں وہ حرام ہے، جس کو وہ واجب کہیں وہ واجب ہے، کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ اختیار یہ نبی کی باتوں میں سے ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ وحی آتی ہے ان کے اوپر، صاحب وحی ہیں، وحی آتی ہے، کوئی بھی کسے باشد، بہت سے ہیں، مجھے نام بھی یاد ہیں مگر میں صراحت میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، اتنا تو آپ کو بھی ہونا ہی چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کس لائن میں بول رہا ہوں۔ صاحب وحی ہیں، وحی آتی ہے ان کے اوپر، کافر ہو جائے گا بندہ، کیونکہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ وہ نبی کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا انکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی نبوت والا جو کام ہوگا وہ حضور پر ختم اینڈ ہو چکا ہے۔ نبوت میں حلال حرام کو بیان کرنا ہوتا ہے، نبوت میں وحی ہوتی ہے، نبوت میں عصمت اور معصومیت ہوتی ہے، نبوت میں اطاعت ہوتی ہے۔ اسی لیے ذاتی اطاعت حضور کے بعد کسی کی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت ہے، اور حضور کی اطاعت کی ترجمانی کرنے والے جو بزرگ گزرے ہیں ان کو امام اور مجتہد کہتے ہیں۔ تقلید جو ہے وہ کسی امام کی اطاعت کا نام نہیں ہوتا، کوئی شافعی امام شافعی کی اطاعت نہیں کرتا، کوئی حنفی امام ابو حنیفہ کی اطاعت نہیں کرتا، کوئی مالکی امام مالک کی اطاعت نہیں کرتا، کوئی حنبلی امام احمد بن حنبل کی اطاعت نہیں کرتا۔ رسول کی اطاعت کی تشریح میں ان پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے، یہ رسول کی اطاعت کرانے والے ہیں لوگ، یہ چاروں ائمہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرانے والوں میں سے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کی جاتی ہے۔
اور علماء نے لکھا ہے کہ جو ان چاروں اماموں میں سے کسی کی اطاعت نہیں کرتا وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے. مانتا تو وہ بھی ہے لیکن وہ شیطان کو مانتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور حق ہے نہیں. چاروں پر 1200 سال سے اتفاق ہو چکا ہے، 1200-1300 سال میں، اور امت گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتی، تو ہدایت پر اتفاق ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہوگی وہ گمراہی ہوگی. تو ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جیسے آپ اللہ کے رسول ہیں ویسے آپ آخری نبی ہیں، اور آخری نبی ہونے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت دور دور تک اس کے اثرات بہت دور جاتے ہیں، زندگی کے اعتبار سے، سنتوں کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، اور صحیح اور غلط ہونے کے اعتبار سے، خوشی اور غم کے اصول و معیارات کے اعتبار سے، انسانی اقدار کے اعتبار سے. آخری رسول وہ ہونے کا مطلب یہ کہ آپ اس سے ہٹ کر کوئی نیا نہیں بنا سکتے. بنائیں گے تو آپ غلطی پر ہوں گے. آپ اگر اس کو مان لیتے ہیں عقیدے کے طور پر تو ختم نبوت کا انکار ہوگا. بہت بڑی چیز ہے عقیدے ختم نبوت، اپنے اثرات کے اعتبار سے بہت دور رس ہے. تھوڑا سا ان مضامین کو اور ذکر کرنے کی میں کوشش کروں گا اگر اللہ نے توفیق دی. بس جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لی.